ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق و سر شہری کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات ہموں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ مجھے تمام آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے جو آیات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ سے ہی ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر بلا تمہید، یہ آج کا دن یادگار ابراہیم علیہ السلام کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کا ذکر پاک جو میں عرض کرنے لگا ہوں ابتداءً سورہ صافات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے رب حب لی من الصالحین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، مجھے ایک صالح حلم والا بردبار بیٹا عطا فرما۔ اولاد ضرور مانگے لیکن اللہ سے نیک اولاد مانگے، اولاد ضرور مانگے، اللہ سے نیک اولاد مانگے کہ جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ اولاد بڑی کمال چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی کی خاطر بندہ دو نمبریاں کرتا ہے، اسی کی خاطر بندہ حرام خوریاں کرتا ہے، اسی کی خاطر بندہ رشوتیں لیتا ہے، اور بندہ کہتا کیا ہے کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ظاہری بات ہے گھر والوں کی بھی ضروریات ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ جتنی بھی اچھائیاں تھیں اور وہ تمام کے تمام اوصاف جو سپرلیٹو ڈگری میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے ہمیں عطا فرما دی۔ ساری نعمتیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں ملا کے اللہ نے کہا لے سونے حبیب تیری امت کے لیے، اور صدقہ حضور کا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا، یہ فعل مضارع ہے جی، اور ارا میں مضارع جو استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی بار بار یہ خواب دیکھا۔ ارا فی المنام، خواب دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے تیرا کیا پروگرام ہے، نو بتا۔ آہا، قرآن بتاتا ہے اولاد ہو تو ایسی ہو۔ باپ کہے بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اولاد کا حق یہ ہے، باپ کو یہ نہ کہے ابا جی تمہیں پتہ کوئی نہیں، تم چپ رہو، تمہیں کیا پتہ، تمہارا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی اونچ نیچ کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے اولاد ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب باپ کہے بیٹا یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، باپ کہے میں تیرے ساتھ یہ کرنے لگا ہوں، تو پھر قرآن کہتا ہے نیک اور صالح اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ کہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، جو آپ کو حکم ہو گیا نا جی، کیونکہ تیرے میرے خواب میں شیطان آ کے ہمیں غلط خواب دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی خواب بھی وحی الہی کے ذریعے دیکھتا ہے، وہ خواب بھی وحی الہی ہے، یعنی تیرے میرے خیالات کے اوپر شیطان مسلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے خیالات بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کے خیالات بھی محفوظ ہیں، خواب بھی محفوظ ہے۔ ہمارا تیرا خواب محفوظ نہیں، اللہ کے نبی کا ہر فعل ہر عمل محفوظ ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور دیکھیں گے کہ جو آپ نے حکم دیا ہے، جو آپ فعل کریں گے، اگر مجھے ذبح کریں گے تو انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے،
یعنی دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا. او ہو عمر ہو پچھلی، اولاد ہو سونی. اللہ کا نبی نے جی بچپن سے ہی کمال صفات کا حامل ہوتا ہے. اور پھر یہ جو خاص صاحبزادے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور یہ تو پھر کمال ہی اللہ نے ان کو کمالات کا تو منبع بنا دیا کیونکہ اسی میں سے تو میرے سونے حبیب جلوہ گر ہونے والے تھے. یہ وہ نسل پاک ہے جہاں سے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ گر ہونا تھا. اس لیے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اللہ کی رضا کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اب حکم کیا تھا؟ اللہ کے راہ میں قربان کر دو اپنی اولاد کو، یعنی وقف کر دو. ابراہیم علیہ السلام ایکسٹریم لیول پر جا کر اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں. فرمایا مولا دیکھ تیری راہ میں اپنا بیٹا بھی قربان کر. 86 سال کی عمر یا 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، اولاد بھی خوبصورت، علم والی، بردباری والی، نیک اولاد، صالح اولاد، تابع دار اولاد. پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ وہی چھوٹے معمولی جو ہے نا کام نہیں. بندہ تو کسی بچے کے منہ پہ تھپڑ مارنا پسند نہیں کرتا، کو جا کے اس کو گرا کے ذبح کر دیا جائے. رب کریم نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، سن ابراہیم بس کر، آپ نے حق ادا کر دیا. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، واقعی تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. پھر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. جس کو اللہ بڑی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی. قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کائنات کا سب جتنا بھی کچھ ہے قلیل سے، اور جس کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا. یہاں پر یہ مضمون